بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو 6 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کے دروازے، خیر کے دروازے اللہ کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں انسان پر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 6 کام کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے اور خیر کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ناشکری کرنا، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، رات دن اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تمام نعمتیں دن و رات بارش کی طرح اللہ کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ اس طرح کے الفاظ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ بولنے کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جو خیر اترنی ہوتی ہے وہ خیر بھی بند کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہم مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، لیکن نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ آج فلاں گیا تو آج فلاں گیا، لیکن ہم لوگوں کو اپنے اوپر بالکل خیال نہیں آتا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نمبر 3، علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، اور غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، تکبر کرنا گناہ ہے، کمزور کو دبانا گناہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہر انسان کو معلوم ہونے کے باوجود بڑے بڑے اچھے دیندار لوگ اس چیز کے اندر شامل ہیں، اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ تو اس سے بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، حفاظ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ جلسے میں جائیں گے شوق سے جائیں گے، اجتماع کے اندر جائیں گے شوق سے جائیں گے، تبلیغ میں جائیں گے شوق سے جائیں گے، لیکن بعد میں پھر آنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان کا اکرام کھو چکے ہیں۔ کوئی غریب ملا، کمزور ملا، اس کا بالکل اکرام نہیں۔ اگر مالدار انسان ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، تو اس انسان کا اکرام کریں گے۔ پھر وہاں پر اکرام مسلم یاد آئے گا، یہاں کمزور کے سامنے اکرام مسلم ہمیں یاد نہیں آ سکتا۔ جبکہ کسی مسلمان کا دل دکھانا کعبۃ اللہ کو شہید کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 5، دولت ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مدرسے والا آ جائے، بھائی ابھی کام نہیں چل رہا۔ کوئی مسجد والا آ جائے، ابھی کام نہیں چل رہا، ابھی پیسہ نہیں ہے۔ لیکن شادی بیاہ کا موقع آ جائے، فضول خرچی کا موقع آ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی کام ہو، ڈاکٹر کو پیسے شوق سے دے کے آئیں گے، وکیل کو پیسے شوق سے دے کر کے آئیں گے، بینک کے اندر شوق سے رشوت دے کر کے آئیں گے، پولیس والے کو شوق سے پیسے دے کر کے آئیں گے۔ لیکن جب کسی دینی کام کا نمبر آتا ہے، مسجد یا مدرسے کے اندر خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے، یا اللہ کے راستے میں کوئی بھی موقع ہو خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے، تو پھر ہمارا خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ تو دولت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 6، گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ گناہ کر رہے ہیں، بس گناہ پہ اڑ گئے، گناہ کر لیا پھر دوبارہ گناہ کریں گے، پھر دوبارہ گناہ کریں گے۔ تو اس سے کیا ہے؟ اس سے بھی ہدایت کے راستے اللہ کی جانب سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو جائے، ہم فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جیسے گناہ ہو فوراً توبہ کریں، چاہے دن میں 70 مرتبہ توبہ کرنی پڑے، لیکن توبہ ضرور کریں۔ جو انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر اس انسان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی جانب سے ہدایت کا راستہ اور توفیق کا راستہ، خیر کا راستہ
بند کر دیا جاتا ہے، خیر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام 6 باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔